लाला घसीटा राम, अफसाना निगार कृष्ण चंद्र। सांदा कलां जिला लाहौर के नेक दिल आड़ती लाला घसीटा राम को कौन नहीं जानता। आप सांदा कलां के रईस आजम हैं। सारा गांव आपका मकरूज है। गांव के सारे मकान आपके यहाँ गिरवी पड़े हुए हैं। गांव की सारी बहू बेटियों का जेवर आपके यहाँ रहन है। इस पर आपकी शराफत का ये हाल है कि आज तक कभी भी भूले से भी किसी मकरूज की कुर्की नहीं होने दी। अगर वो सूद नहीं दे सकता तो आपने सूद नहीं लिया। इंतजार करते करते कई साल बीत गए पर आपने नहीं लिया। उल्टा अपने पास से कुछ और रुपया देकर इसे कारोबार पर लगाया। इस तरह सैकड़ों लोग आपकी दरिया दिली से फैज़याब होते रहे। अगर किसी ने झगड़ा भी किया तो आपने हमेशा की तरह इसकी बात को टाल गए। अगर मामला अदालत तक पहुंचा तो आपने बादल न ख्वास्ता इसके खिलाफ डिग्री ले ली, लेकिन इसकी तामील कभी नहीं कराई। लाला घसीटा राम को हमेशा अदालत से डिग्री मिल जाती थी, क्योंकि अदालत भी जानती थी कि लाला घसीटा राम मामले का सच्चा है। लाला घसीटा राम के मिजाज में रवादारी तो घुट्टी में पड़ी है। सांदा कलां में हिंदू कम हैं और मुसलमान ज्यादा हैं। ये लोग अपने कर्मों की वजह से हमेशा हिंदुओं से ज्यादा ही मकरूज हैं। ज्यादा जरूरतमंद, ज्यादा परेशान हाल देखे गए। लाला घसीटा राम अपने गांव के सारे मुसलमानों को जानते हैं और उनसे बड़ी हलीमी और मोहब्बत से पेश आते हैं। लाला घसीटा राम के मुंह से कभी किसी मुसलमान ने कड़वे बोल नहीं सुने, बल्कि बहुत से हिंदू तो ये कहते सुने गए कि लाला घसीटा राम हमेशा मुसलमानों की तरफदारी करते हैं। गो इस बात में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि लाला घसीटा राम रासिखुल अकीदा हिंदुस्तानी हैं। वो हर रोज पूजा पाठ करते हैं। अपने घर में उन्होंने मंदिर तामीर करा रखा है। इसमें रोज सुबह शाम 2 घंटे बैठते हैं और अपने माबूद को याद करते हैं। वो हिंदू हैं, मुसलमान नहीं, लेकिन मुसलमानों से बड़ी रवादारी बरतते हैं। अभी पिछले साल इन्होंने मस्जिद के लिए चंदा दिया था और जुम्मे मोची का इंतकाल हुआ था और इसकी जवान बेटी अकेली रह गई तो उसकी हिफाजत भी लाला घसीटा राम ही ने की थी और खुद अपने हाथों से इसकी शादी सादा खुर्द के एक शरीफ नेक चलन मोची से कर दी थी। लाला घसीटा राम कभी कभी इस जोड़े को देखने के लिए सादा खुर्द जाया करते थे और इस लड़की की हथेली पर 2-4 रुपए धर आते। सादा खुर्द का मुसलमान नंबरदार भी लाला घसीटा राम का मकरूज था और हमेशा लाला की शराफत का पंचायत में सुनहरी अल्फाज में बयान करता था। लाला घसीटा राम की 2 बीवियां मर चुकी थीं। इनसे 6-7 लड़के वाले थे जो अब जवान हो चुके थे। फिर लाला घसीटा राम ने मेरी शादी की थी और सफेद मूंछों पर खिजाब लगाया था। मूंछों पर, सर के बालों में, और वो अक्सर सांदा कला के हकीम मोहम्मद वारिस अलवी से दवा लेके खाते रहते थे। इस उम्र में भी उनका रंग तांबे की तरह चमकता था और वो सुबह शाम 4-6 मील पैदल सैर करने जाते थे। सैर के औकात में वो अक्सर मगरबी कुएं पर जरूर ठहरते और घड़ी 2 घड़ी अपने गांव की बहू बेटियों और माओं से बातचीत करके उनसे उनके घर हालात पूछते और उनकी तकालीफ में हिस्सा बटाते। लाला घसीटा राम की जात पर गांव की औरतों को बड़ा इत्काद था। वो अक्सर दुकान पर आते या रास्ते ही में इन्हें आते जाते देखकर उनका रास्ता रोक लेती और उनसे निजी मामलात में मशवरा की तलबगार होती। 3 शादियां करके लाला घसीटा राम घरेलू मामलात पर बड़ी कुदरत हासिल कर चुके थे, इसलिए उनके मशवरे औरतें बड़ी खुशी से कबूल कर लेती थी। कई घरानों के बरसों के पुराने झगड़े लाला घसीटा राम ने इस खुश असलूबी से तय कर दिए कि दिन रात लोग इनका जस गाते थे। लाला घसीटा राम दुशहरा और ईद बड़ी धूमधाम से मनाते थे और दोनों तकरीबों पर मिठाई बांटते थे। वो मुस्लिम लीग को चंदा देते थे, कांग्रेस को भी
اور سرکاری وار فنڈ میں بھی انہوں نے ایک معقول رقم ڈپٹی کمشنر بہادر کی معرفت بھیجی تھی، جس کے صلہ میں انہیں سرکار عالی نے رائے صاحب کا خطاب عنایت فرمایا۔ اس موقع پر ساندہ کلاں کے ہر فرد نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا اور گاؤں کی عورتوں نے خوشی سے ڈھولے گائے تھے، اور ساندہ خرد کے میراثیوں اور بھانڈوں نے جو لالا گھسیٹا رام کے مقروض تھے گاؤں والوں کو مفت تماشا دکھایا تھا۔ اس لیے تھوڑے دنوں کے بعد ہی جب ساندہ کلاں میں لوکل بورڈ بنا تو لالا گھسیٹا رام متفقہ رائے سے اس کے صدر مقرر ہوئے۔ تھوڑے دنوں میں لوکل بورڈ اور پنچایتی کمیٹی اور کوآپریٹو بینک میں ہر شخص لالا گھسیٹا رام کے گن گانے لگا۔ کوآپریٹو بینک تو ایک طرح سے لالا گھسیٹا رام کا نجی بینک ہو گیا، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ حصے لالا گھسیٹا رام کے تھے۔ دوسرے گاؤں والوں کو ایک دوسرے پر اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا لالا گھسیٹا رام پر۔ تھوڑے ہی دنوں میں لالا جی کی شہرت ساندہ کلاں اور ساندہ خود سے آگے بڑھ کر موضع جدو کے میں پہنچ گئی۔ اس موضع میں روئی کی فصل بہت اچھی ہوتی تھی اور شیخ عمر علی اور لالا پرمانند اس کا بھگتان کرتے تھے، مگر اب موضع جدو کے بھی لالا گھسیٹا رام کے گن گانے لگا۔ یہاں لالا نے آڑھت کی ایک دکان کھول دی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں گاؤں والے جو اس سے پہلے شیخ عمر علی اور لالا پرمانند کے مقروض تھے، لالا گھسیٹا رام کے مقروض ہو گئے۔ ان لوگوں میں خود شیخ عمر علی اور لالا پرمانند بھی بہت جلد شامل ہو گئے۔ 15 اگست کے بعد لالا گھسیٹا رام نے ساندہ کلاں چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اب کے بھی بڑی ہوشیاری سے کام لیا تھا۔ وہ محدود چند لوگوں میں تھے جنہوں نے بڑھتے ہوئے طوفان کا اندازہ کر لیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ضلع ہوشیارپور میں ایک چھوٹے سے قصبے سد نگر میں آڑھت کی ایک دکان کھول لی تھی اور جلندھر کے ایک بینک میں اپنا کھاتہ بھیج دیا تھا، اور اپنی تینوں بیویوں کے زیور اور سرکاری تمسک اور جنگی قرضے کی رسیدیں وغیرہ وغیرہ یہاں پر ان کے پاس لوگوں کے گروی رکھے ہوئے زیورات اور دوسرے کاغذات اور 50,000 روپے کی رقم ہی باقی رہ گئی تھی۔ جب لالا گھسیٹا رام ساندہ کلاں چھوڑنے لگے تو انہیں گاؤں والوں نے رو رو کے روکا، مگر وہ نہیں رکے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے سارے زیور، ان کے کاغذات، عورتوں کو ایک ایک کر کے گن گن کے واپس کر دیے اور نوٹوں کی گڈیوں کو اپنے تہمت کی لپیٹ میں چھپا لیا۔ دکان انہوں نے شیخ عمر علی کے حوالے کی اور اس سے حصہ داری بھی کر لی تھی۔ پھر انہوں نے ساندہ کلاں چھوڑ دیا کیونکہ ان کی نسبت پولیس انسپکٹر صاحب خان نے انہیں ساندہ کلاں سے چلے جانے کا مشورہ دیا تھا۔ چنانچہ وہ پولیس کی ایک لاری میں ساندہ کلاں سے رخصت ہوئے اور امرتسر بحفاظت پہنچا دیے گئے۔ سد رنگ کے قصبے میں پہنچ کر انہوں نے اپنے 50,000 کے نوٹ گن لیے اور ان میں سے 30,000 روپے سے انہوں نے سد رنگ میں ایک بہت بڑی حویلی خرید لی جو قصبے سے ذرا دور باہر کھیتوں میں تھی اور کسی زمانے میں سد رنگ کے ایک بہت بڑے ذمہ دار کی ملکیت تھی۔ بہت جلد انہوں نے قصبے میں اپنا رسوخ جما لیا۔ ان کی آڑھت کی دکان چمک گئی کیونکہ غلہ بہت مہنگا ہو رہا تھا اور مغربی پنجاب سے شرناتری لاکھوں کی تعداد میں چلے آ رہے تھے، اور مشرقی پنجاب سے شرناتری یعنی مہاجرین یعنی پناہ گزین مسلمان لاکھوں کی تعداد میں پاکستان بھاگے جا رہے تھے۔ اس موقع پر لالا گھسیٹا رام نے شرناتریوں اور پناہ گزینوں کی کافی مدد کی۔ انہوں نے قصبہ میں ایک سیوا دل قائم کیا جو آنے والے ہندوؤں اور جانے والے مسلمانوں دکھیاروں کی دیکھ بھال میں بڑے زور و شور سے حصہ لیتا تھا۔ بہت جلد علاقہ میں لالا گھسیٹا رام کا نام روشن ہو گیا۔ لوگ انہیں اور ان کے جان و مال کو دعائیں دینے لگے۔ علاقہ کے بہت سے لوگ جوک در جوک آ کے ان کے پاس اپنا قیمتی سامان گروی رکھنے لگے، مکان رہن رکھنے لگے اور اسی طرح خوشی خوشی مقروض ہوتے گئے۔
سرکار نے انہیں یہاں دکانیں الاٹ کر دیں اور ایک مکان بھی رہنے کو دیا جہاں انہوں نے اپنے سیوا دل کا دفتر قائم کر دیا، کیونکہ خود تو وہ اس بڑی حویلی میں رہتے تھے جو قصبے سے بہت دور کھیتوں میں واقع تھی۔ علاقہ کے افسر آتے جاتے لالا گھسیٹا رام کے ہاں ٹھہرتے اور ان کی آؤ بھگت، ان کی سوجھ بوجھ اور عقل و دانش کی بے حد تعریف کرتے۔ کئی لوگ تو تعریف میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ کہنے لگے لالا گھسیٹا رام تو منسٹر ہونا چاہیے تھا۔ سن کر لالا گھسیٹا رام بڑی عاجزی سے مسکرانے لگے۔ 20 نومبر 1947 کو یعنی 15 اگست سے 3 ماہ 5 دن بعد لالا گھسیٹا رام کی حویلی پر پاکستان پولیس کے ایما پر چھاپا مارا گیا اور پولیس نے مسلم مغویہ لڑکیاں برآمد کی۔ لڑکیوں کے بیان کے مطابق گھسیٹا رام ان سے کوئی بدسلوکی نہ کرتے تھے، وہ صرف لڑکیوں کی آڑت کرتے تھے۔ وہ مسلمان لڑکیاں سستے داموں خریدتے اور مہنگے داموں بیچ دیتے۔ نرخ یہ تھا: 14 سے 16 برس کی لڑکی 750 سے 1000 روپے تک، 16 سے 25 برس کی لڑکی 300 سے 500 تک، میٹرک پاس لڑکی 1500 روپے، کالج کی پڑھی ہوئی لڑکی 2000 روپے۔ لڑکیوں کے بیان کے مطابق وہ اب تک سینکڑوں لڑکیوں کا بھگتان کر چکے تھے۔ ان 20 مغویہ لڑکیوں میں ایک ساندہ کلاں کی لڑکی تھی جو مشرقی پنجاب میں بیاہی گئی تھی۔ اسے لالا گھسیٹا رام نے خوب پٹیا تھا، اس کی عصمت دری کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ وہ 2000 تولے سونا ساندہ کلاں کی عورتوں کو واپس کر کے آئے ہیں۔ جب تک وہ اس کی قیمت وصول نہ کر لیں گے وہ اسی طرح مسلمان لڑکیاں خریدتے اور بیچتے رہیں گے۔ 6 ماہ بعد لالا گھسیٹا رام باعزت بری ہو گئے۔ ان کی آڑت کی دکان پہلے سے بھی زیادہ چلتی ہے، حکام اعلیٰ ان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ان کی حویلی کے باہر گورکھے پہرا دیتے ہیں اور کبھی کبھی آدھی رات کے وقت وہاں سے چیخوں کی صدا بلند ہوتی ہے جسے سن کر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان رو رہا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہندوستان رو رہا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان رو رہا ہے۔ نہ ہندوستان، اس حویلی میں انسان رو رہا ہے اور یہ حویلی سرحد کے آر پار دونوں طرف کھڑی ہے۔